بزرگان محترم، نوجوانان ملت اور خواتین اسلام، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں تشکر و امتنان کے جذبات پیش کرتے ہیں، اسی کی تعریف و توصیف اور حمد و ثنا کرتے ہیں جو اپنی ذات و صفات میں یکتا و اکیلا ہے، جو خالق کون و مکان ہے، مالک ارض و سما ہے۔ لاکھوں کروڑوں بے شمار و بے حساب درود و سلام ہو اللہ کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جن کی انتھک کوششوں اور محنتوں سے آج ہم اسلام کی دولت سے مالا مال ہیں۔ محترم حاضرین، یا پھر یہ ایک عام عبارت بھی ہے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، اور دعاؤں کے متعلق میں اور آپ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ دعا کیا ہے، اس کی قوت کیا ہے، اس کی رسائی اور پہنچ کہاں تک ہے۔ دعا صرف ایک پکار کا نام نہیں، بلکہ یہ اس پکار کا نام ہے جو دل سے نکلتی ہے اور ساتوں آسمانوں کا راستہ چیر کر عرش کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے۔ دعا کی قوت، دعا کی طاقت اور دعا کی پہنچ صرف بندوں تک یا زمین والوں تک محدود نہیں، اس کی پہنچ اللہ تک ہے، آسمان والے تک ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے، آپ کو اپنی زندگی میں بھی اور تاریخ کے اوراق اگر آپ پلٹتے ہیں تو آپ کو ایسے کئی واقعات نظر آئیں گے جہاں انسان کی زندگی کے بدلنے میں یا سنبھلنے میں یا پھر اس کی زندگی میں آنے والے انقلاب کے پیچھے دعا کا کردار نظر آتا ہے، دعا کا بہت اہم رول نظر آتا ہے۔ کئی ایسا ہوا کہ صرف ایک دعا نے انسان کی زندگی بدل دی، صرف ایک دعا نے انسانیت کی زندگی بدل دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا جو امید کی شکل میں ظاہر ہوئی تھی جب طائف کے اندر لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا تکلیفیں دیں، جبرائیل آ گئے، آسمان سے فرشتے اتر گئے، کہا اگر آپ حکم دیں تو پھر اس قوم کو جو ہے دو پہاڑوں کے درمیان پیس کے رکھ دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل سے نکلنے والی وہ امید، دل سے نکلنے والی وہ بات، عسى اللہ، کہا اللہ سے مجھے امید ہے کہ اللہ ان کو ہدایت دے گا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ان کی نسل کے اندر اسی طائف کے قبیلے ثقیف کے اندر وہ آدمی پیدا ہوا، وہ شخص پیدا ہوا، محمد بن قاسم رحمہ اللہ، کہ جس نے صرف 16-17 سال کی عمر میں خلیفۃ المؤمنین کے حکم سے ایک مظلوم عورت کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے ہند اور سندھ پر حملہ آور ہوا تھا اور ان مظلوموں کو ظالموں کے ظلم سے چھٹکارا دلایا تھا۔ کہنا یہ ہے کہ دعائیں انسان کی زندگی بدلتی ہیں، دعائیں انسان کی زندگی میں انقلاب برپا کرتی ہیں، اور میں اور آپ ہم میں سے کون یہ نہیں چاہتا کہ مجھ کو اور آپ کو دعائیں نہ ملیں؟ ہم سب یہ چاہتے ہیں، اور خاص طور پر ایسے لوگ جو علم میں، عمل میں، زہد میں، ورع میں، تقوی میں، صالحیت میں، صلاحیتوں میں آگے ہوتے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ وقت کے جو علماء ہیں، جماعت کے جو بڑے بزرگ علماء ہیں، ان سے ہم دعائیں لیں۔ یہی ہر وقت کے مومنوں کا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک حدیث ذکر کر رہے تھے، آپ نے فرمایا کہ قیامت کے قریب، آپ نے فرمایا کہ قیامت کے آخرت کے دن ایسا ہوگا کہ 70,000 لوگ بغیر کسی حساب و کتاب کے، بغیر کسی حساب و کتاب کے، بغیر کسی سوال کے، بغیر کسی پوچھ کے اللہ انہیں ایسے ہی براہ راست جنت میں داخل کر دے گا۔ اتنی بڑی فضیلت کہ اللہ پوچھے گا نہیں، حساب نہیں کرے گا، نقاش نہیں کرے گا، سوال نہیں کرے گا، اللہ جو ہے جج بن کر یا وکیل بن کر اس وقت جرح نہیں کرے گا۔ اتنی بڑی فضیلت تھی۔ ایک صحابی اٹھے، عکاشہ بن محصن، تاریخ ان کا نام لکھتی ہے، صحابی جلیل القدر اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول ادعو اللہ لی، ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے ان میں سے بنا دے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا انت منہم، تم ان میں سے ہو۔ اللہ کے رسول دعا کریں، اللہ کے رسول ضمانت دیں، اللہ کے رسول گارنٹی دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے رسول کی بات کو رد کر دے، اللہ کے رسول کی بات کی لاج نہ رکھے، یہ ممکن نہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے اندر رب العالمین کے نزدیک سب سے محبوب، سب سے مقرب بندے ہیں۔ تو صحابہ کرام جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست فیض اٹھایا تھا، وہ اسی طرح موقع بموقع اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں لیا کرتے۔ یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ہے، رشتے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیرے بھائی ہوتے ہیں، چچیرے بھائی بھی ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول کی جو زوجہ محترمہ تھی ان سے بھی آپ کا رشتہ تھا، حضرت عباس کے بیٹے تھے۔ تہجد کا موقع تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تو یہ فوراً خدمت کے لیے حاضر ہو گئے۔ اللہ کے رسول نے ان کی خدمت سے خوش ہو کر کہا اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، کہ پروردگارا تو اسے
علم دینا، دین کی سمجھ اسے عطا کرنا، وَعَلِّمْهُ التَّأْوِيلَ، اور اسے قرآن کی تفسیر کا علم عطا کرنا۔ آپ جانتے ہیں اس دعا نے کتنا بڑا کردار ادا کیا ہوگا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو پورے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی پوری جماعت کے اندر ترجمان القرآن کا لقب ملا، مفسر قرآن کا لقب ملا، بلکہ علم کا سمندر بھی کہا گیا آپ کو۔ ایک صحابی ہیں، وہ اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں، اللہ کے رسول، ایک عام سا نوجوان اللہ کے رسول کے پاس آیا، کھلے دل کے لوگ تھے، اپنے دل کی سچائی صاف کھول کر بیان کرتے، کہتے اللہ کے رسول مجھے زنا کی اجازت دیجیے۔ صحابہ کرام کے بالکل پریشان سے ہو گئے کہ یہ کس چیز کی برائی کی اجازت مانگ رہا ہے، بدکاری کی اجازت مانگ رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے اسے سمجھایا کہ جس چیز کی، جس بدکاری کی تم اجازت مانگ رہے ہو، اگر وہ تمہاری ماں کے ساتھ، تمہاری بہن کے ساتھ، تمہارے رشتے کی کسی عورت کے ساتھ ہو، کیا تمہیں پسند ہوگا؟ تم پسند کرو گے؟ کہا نہیں اللہ کے رسول۔ بات سمجھ میں آ گئی، پھر اللہ کے رسول نے سینے پہ ہاتھ رکھا اور کہا اللہم طہر قلبہ وحسن فرج، کہا اللہ تو اس کے دل کو پاک و صاف فرما، اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ روایت میں آتا ہے کہ پھر کبھی انہوں نے کوئی بدکاری میں وہ مبتلا نہ ہوئے۔ یہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ہے، ایسی خدمت جنگ کے موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قدر تیر اندازی، تیر برسائے اللہ کے رسول کے دفاع میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے دعا نکلی اللہم سدد رمیہ واجب دعوتہ، اللہ اس کی تیر کے نشانے کو درست فرما۔ سعد بن ابی وقاص جب تیر اندازی کرتے تو کوئی نشانہ ادھر ادھر خطا نہ کرتا، اور کہا واجب دعوتہ، پروردگارا تو اسے مستجاب الدعوات بنا دے، اس کی دعا کو قبول فرما۔ سعد بن ابی وقاص وہ ہیں کہ لوگ اگر کبھی انہیں کوئی تکلیف ہوتی اور لوگ یہ دیکھتے کہیں سعد بن ابی وقاص کے منہ سے کچھ نہ نکل جائے تو لوگ فوراً معذرت کر لیتے کہ مستجاب الدعوات تھے، کہیں ان کی زبان سے کوئی ایک لفظ نہ نکلا اور بارگاہ الہی میں قبول نہ ہو گیا اور ہماری زندگی تباہ و تاراج نہ ہو جائے۔ ایسے ایک موقع پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں لوگوں نے جھوٹی شکایتیں حضرت سعد بن ابی وقاص کے خلاف کی، حضرت عمر نے اس کی تحقیقات کی اور ایک مسجد کے اندر باقاعدہ جو ہے نا کوٹ یا پھر جو ہے فیصلہ ہونے لگا، تمام لوگ جمع تھے اور ان کے بارے میں جو جھوٹی باتیں تھی پوچھی گئیں، تمام لوگوں نے انکار کیا۔ ایک آدمی اٹھ کر کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ سعد یہ وہ ہیں جو سریے کے ساتھ جنگ کے موقع پر جب سریہ نکلتا ہے، جماعت نکلتی ہے سپاہیوں کی، ان کے ساتھ نہیں چلتے، اور جب بانٹتے ہیں دیتے ہیں تو پھر وہ مال غنیمت میں انصاف نہیں کرتے، جب قضاوت کرتے ہیں، فیصلہ کرتے ہیں تو فیصلے میں بھی ناانصافی کرتے ہیں۔ جھوٹا الزام سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے اوپر لگایا تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا اللہم اہدل عمرہ، اگر یہ اپنی بات میں جھوٹا ہے تو اس کی عمر کو دراز کر، اتنی لمبی کر۔ لوگوں نے کہا اور اسے فتنے میں مبتلا فرما۔ لوگوں نے دیکھا، راوی حدیث کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا اس کی عمر اس قدر جو ہے دراز ہو چکی تھی کہ اس کی جو ہے پلکیں نہیں، بھوئیں اور پلکیں دونوں بھی اس کی جو ہے سفید ہو چکی تھی، اور یہ فتنے میں مبتلا اس طرح تھا کہ راستوں میں کھڑے ہو کر لوگوں کو چھیڑا کرتا۔ تو دعائیں، بالخصوص وہ دعا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے، کس قدر خوش نصیب تھے وہ لوگ، کیا پیاری اور سعادت مند جماعت تھی وہ جنہیں یہ فیض حاصل ہوا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے دعائیں حاصل کریں۔ کیا میرے اور آپ کے لیے یہ موقع ہے؟ میں اور آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں نہیں، لیکن کیا میں اور آپ وہ فیض، وہ سعادت، وہ خوش بختی، وہ خوش نصیبی حاصل کر سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مجھے اور آپ کو ملے؟ اور آپ سوچئے اللہ کے رسول کی دعا مجھ کو ملے، آپ کو ملے، اور اس کے رد ہونے کا، اس کے قبول نہ ہونے کا ذرا برابر بھی شائبہ نہیں۔ اللہ کے رسول کی دعا ہوئی، مجھے اور آپ کو ملی، اور پھر اس کے جو ہے قبول ہونے میں 100% یقین اور اعتماد ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ذخیرہ احادیث کے اندر کیا مجھ کو اور آپ کو ایسی کچھ چیزیں ملتی ہیں، ایسی کوئی بشارت یا خوشخبری ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں مجھ کو اور آپ کو مل جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ امرأً صلی قبل العصر 4۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس بندے کے ساتھ رحم کا معاملہ کرے، اللہ اس بندے پر رحم فرمائے جس نے عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعت نفل نمازیں پڑھی، جس نے عصر کی نماز سے پہلے صلی قبل العصر 4 رکعت نماز پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی پر رحم کا معاملہ فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسی دعائیں ہمیں، میرے اور آپ کے لیے رکھ دی۔
قیامت تک کے لیے جو کوئی بھی وہ عمل کرے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا مستحق بن سکتا ہے۔ اس سے بڑھ کر سعادت کیا ہوگی؟ اور اس کی پہلی ہمارے سامنے ایک نشانی یہ ہے کہ اگر ہم عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعت اگر ہم نفل نماز پڑھتے ہیں، یقیناً آسان نہیں ہے میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب میں سے کسی کے لیے بھی آسان اس کے لیے ہے۔ یسیر علی من یسرہ اللہ، اللہ جس کے لیے آسان کر دے، جس کو توفیق دے، اس کے لیے آسان ہے۔ عصر کی نماز کی اہمیت میں اور آپ سب جانتے ہیں۔ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی، اللہ نے کہا نمازوں کی پابندی کرو، بالخصوص عصر کی نماز کی، درمیانی نماز کی پابندی کرو۔ اور یہ وہ وقت ہوتا ہے جو بالکل قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یتعاقبون، کہ فرشتے جو ہے آیا جایا کرتے ہیں، ملائکہ باللیل و ملائکہ بالنہار، دن کے فرشتے اور رات کے فرشتے، ویجتمعون، اور اس وقت وہ جمع ہوتے ہیں۔ کس وقت؟ فجر کے وقت اور عصر کے وقت۔ ایک فرشتوں کی جماعت کا ایک جماعت آتی ہے، فرشتوں کی دوسری جماعت یہاں سے جاتی ہے اور وہاں سے ایک جماعت آتی ہے۔ پھر فجر کا وقت جب ہوتا ہے تو جو یہاں پہ مقیم ہوتی ہے وہ فرشتوں کی جماعت یہاں سے جاتی ہے اور اللہ کے وہ فرشتے واپس لوٹ کر آتے ہیں۔ تو یہ اس طرح ان لوگوں کا جو ہے ایک روٹین بنا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جب یہاں سے واپس جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے سوال کرتا ہے کہ کس حالت میں میرے بندوں کو تم نے پایا؟ حالانکہ اللہ رب العالمین سب سے بہتر جانتا ہے، لیکن اللہ پوچھتا ہے، جاننا چاہتا ہے کہ میرے بندے کس حال میں۔ فرشتے جو یہاں سے گئے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم آئے تھے، وہ نماز پڑھ رہے تھے، ہم جب وہاں پہنچے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ پروردگارہ ہمارے جانے کا عالم ہو یا آنے کا، دونوں حالتوں میں ہم نے تیرے بندوں کو تیری عبادت کرتے ہوئے تیری نماز میں پایا۔ کس قدر خوش ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور یہ وہ وقت ہے جب اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ اس بندے پر رحم فرمائے جو نماز عصر سے پہلے 4 رکعت نفل پڑھتا ہے۔ مجھے اور آپ کو چاہیے کہ میں اور آپ اللہ کے رسول کی دعا لینا چاہتے ہیں، ان خوش نصیب لوگوں میں شریک ہونا چاہتے ہیں جن کے لیے اللہ کے رسول نے دعا فرمائی ہے، تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ میں اور آپ اس کی کوشش کریں کہ پابندی کر سکیں اور اللہ کے رسول کی دعا براہ راست حاصل کر سکیں۔ ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، رحم اللہ امرأ سمحا اذا باع و اذا اشترى و اذا اقتضى، اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ اس بندے پر رحم فرمائے جو آسان ہے، جو معاملات میں سہل پسند ہے، جب کبھی وہ خریدتا ہے، جب کبھی وہ بیچتا ہے، اور جب کبھی وہ قرض کا تقاضا کرتا ہے۔ یہ تینوں مواقع ایسے ہیں، آپ غور کیجئے، خرید و فروخت کے بالخصوص ایسے مواقع ہیں جہاں پر بات چیت میں انسان کی آواز بلند ہو جاتی ہے، لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، لڑائیوں کا جو ہے سلسلہ یہیں سے بنتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجلا سمحا، آسان پسند، اس لیے یہ دین بھی سماحت کا دین ہے، آسانی کا دین ہے۔ آسانیاں دے کر اللہ کے رسول نے ہمیں بھیجا ہے۔ اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ صحابی رسول سے فرمایا تھا، دو صحابہ جنہیں اللہ کے رسول تبلیغ کے لیے بھیج رہے تھے، آپ نے فرمایا یسرا ولا تعسرا، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا، مشکلیں نہ پیدا کرنا، اس دین کو مشکل بنا کر پیش نہ کر دینا، لوگوں کے لیے آسانی کرنا۔ بشرا ولا تنفرا، انہیں بشارتیں دینا، خوشخبریاں دینا، انہیں اچھی چیزیں بتانا۔ ولا تنفرا، انہیں اپنے سے دور نہ کر دینا، انہیں جو ہے متنفر نہ کر دینا، انہیں نفرت میں مبتلا نہ کر دینا۔ یہ دین آسان، یہ دین کے ماننے والے آسان، یہ دین کی کتاب آسان، یہ دین کا نبی آسان، اور یہ دین کا امتی، اس نبی کا امتی بھی آسان۔ اسی لیے فرمایا رحم اللہ امرأ سمحا، وہ آدمی جو سہل پسند ہے، معاملات میں آسانی چاہتا ہے، معاملات میں لوگوں کے لیے آسانیاں بانٹتا ہے، آسانیاں تقسیم کرتا ہے، وہ اڑ نہیں جاتا، وہ ایک ٹانگ پر کھڑا نہیں ہو جاتا کہ مجھے چاہیے تو یہی چاہیے۔ بسا اوقات وہ سامنے والے کا خیال بھی کرتا ہے، سامنے والے کے جذبات کا بھی لحاظ کرتا ہے۔ کچھ لینے کے لیے آپ کھڑے ہوئے، آپ نے بڑے بڑے مال سے جو ہے بالکل برانڈڈ چیزیں لی اور وہاں پہ لکھا ہے کہ فکسڈ ہے، لیکن جب آپ آتے ہیں سڑک پر کسی سے لینے تو اس قدر بھاؤ تاؤ کرتے ہیں کہ خرید جو بیچنے والا ہے معمولی سا، آپ اس کے جو ہے نفع پہ کاری ضرب لگاتے ہیں، اس کی فائدے پہ کاری ضرب لگاتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ آپ بالکل اپنا نفع ہی چھوڑ دیں اور سامنے والے اپنا نقصان اٹھا لیں، اس کا یہ مطلب بھی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ آسان پسند ہوں، سامنے والے کا بھی خیال رکھنے والے ہوں، یہ ایک مومن بندے کی پہچان ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے بالخصوص ایسے بندے کے لیے دعا فرمائی، اور آپ نے کہا اللہ اس بندے پر رحم فرمائے، کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے کبھی کبھار کہ وہ سامنے والے کا خیال کرتے ہوئے
وہ اپنا فائدہ کم کر لیتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے عظیم فائدے کی خوشخبری دے رہے ہیں آخرت میں، اور اللہ کے رسول اس کی زندگی کے لیے بھی عظیم فائدے کی خوشخبری دے رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ اس کے ساتھ رحم کا معاملہ فرمائے، اللہ اس کے لیے اپنی رحمتیں جو ہے نازل فرمائے، اللہ اس کی زندگی کو جو ہے رحمتوں سے بھر دے۔ کتنی عظیم خوشخبری ہے اور کتنی عظیم دعا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے ہمیں مل رہی ہے۔ وَإِذَا اقْتَضَىٰ، کہا جب قرض مانگے، قرض کی جب ادائیگی لینے کے لیے آئے، تقاضا کرے، آپ نے کسی کو قرض دیا، جب تقاضا کرنے آئے تو ایسے تقاضا کیا، اتنی سختی سے، اتنی ترشی سے کہ سامنے والے کے جذبات کو ٹھیس پہنچ جائے۔ کہا نہیں، مومن بندہ وہ ہے جو قرض مانگتے ہوئے، اپنا پیسہ واپس لیتے ہوئے بھی جب قرض کی ادائیگی کا تقاضا کر رہا ہے تو اس کے تقاضے میں بھی ذرا نرمی سے کام لیں۔ اس لیے آپ کو کئی ایسی احادیث مل جائے گی جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فضیلت بیان کی ہے کہ جب قرض دینے والا جب قرض دیتا ہے اور جب یہ دیکھتا ہے کہ جس کو قرض ادا کرنا ہے اس کے حالات ٹھیک نہیں، حالات اس کے تنگ ہیں، مصیبت میں ہے، فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، تو اس وقت کیا کرے، وہ تھوڑا سا اس کے لیے آسانی کرے، تھوڑا سا اس کو مہلت دے دے، تھوڑی سی اس کے لیے کمی یا تخفیف کر دے، جو اس کے بس میں ہو وہ کرے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بھی محبوب تھی، اللہ کے پاس بھی محبوب ہے، اور مجھے اور آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا بھی مستحق بناتی ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ایسے لوگوں کے لیے دعا فرمائی۔ آپ نے فرمایا رحم اللہ رجلا قام من اللیل فصلی، اللہ اس بندے پر رحم کا معاملہ فرمائے، اللہ اس بندے پر رحم کرے جو رات میں قیام اللیل کے لیے، تہجد کے لیے اٹھتا ہے، رات کی نماز کے لیے اٹھتا ہے۔ قام من اللیل فصلی، رات نے اٹھا اور نماز پڑھا۔ وایقظ امرأته فصلت، اور پھر اپنی بیوی کو بھی نماز کے لیے اٹھایا اور اس نے بھی نماز پڑھی۔ کہا فإن ابت، کیا کہا، فإن ابت، اگر وہ اٹھنے سے انکار کر دے، نیند کے غلبے سے وہ اٹھنا نہ پسند کرے کچھ دیر کے لیے، نضح فی وجهها الماء، تو کیا کرتا ہے، نرمی سے، محبت سے ہلکے سے پانی کے چھینٹے دے کر اپنی بیوی کو اٹھاتا ہے اور اس کے لیے اس کو نماز کے لیے تیار کرتا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے اسی دعا کو عورت کے لیے بھی جو ہے کہا رحم اللہ امرأة قامت من اللیل فصلت، ایسی عورت پر اللہ رحم کا معاملہ فرمائے جو رات میں اٹھے اور نماز پڑھے۔ اس کے بعد کہا وایقظ زوجہ او کما قال، کہ اپنے شوہر کو اٹھائے اور اس کے بعد اسے بھی نماز کی تلقین کریں۔ فإن ابا، اگر شوہر بھی اٹھنے میں کسی قسم کی سستی یا غفلت کا مظاہرہ کرے نیند کی حالت میں، نضحت فی وجهه الماء، تو اس کے چہرے پہ ہلکے سے پانی کے چھینٹے دے۔ آج کی دنیا میں دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میاں بیوی کے لیے کتنا بہترین اسوہ، نمونہ یا ہدایتیں پیش کی ہیں۔ لوگوں کے آج کی دنیا اتنی ماڈرن ہو گئی ہے کہ لوگ شادی سے پہلے کپل گولز لکھتے ہیں کہ بھئی جوڑے کے کیا کیا خواب ہیں، کیا کیا ڈریمز ہیں، ایسا کریں گے، وہاں جائیں گے، وہ ٹرپ پہ جائیں گے، ایسا کریں گے، کچھ عجیب سا کریں گے، وہاں جا کے سیلفی لیں گے۔ دنیا بہت بدل گئی ہے، بہت آگے بڑھ گئی ہے، لیکن بندہ مومن جو شادی سے پہلے ہی اگر وہ ایک مرتبہ ان احادیث کا مطالعہ کر لے کہ شادی سے پہلے اسے کن کن چیزوں کا خیال کرنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کون کون سی ہدایات اور ارشاد ربانی اس کے لیے موجود ہے، اس کی راہ کو روشن کرنے کے لیے، اس کی زندگی میں خیر و برکت بھرنے کے لیے، تو وہ دیکھے گا، وہ حدیث اس کے سامنے آئے گی تو تبھی سوچے گا کتنی پیاری حدیث ہے کہ پہلی رات کیوں نہ ہو، یا پھر زندگی کی ایسی کئی راتیں کیوں نہ اس کی زندگی میں آئے کہ وہ خود بھی اٹھے اور نماز پڑھے اور اپنی بیوی کو بھی اٹھائے۔ کبھی وہ اٹھنے میں سستی برتے تو اس کے چہرے پر ہلکا سا پانی مارے، ہلکے سے چھینٹے مارے، یہ نہیں کہ آپ لے جا کے بالٹی پوری الٹ دیے اور ایک جگ پورا الٹ دیے۔ نرمی کا معاملہ ہو، آپس میں محبت کا معاملہ ہو۔ اسی لیے کہا نا وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْر، یہی تو ہے کہ اللہ تم دونوں کو دعا دیتے ہوئے کہا وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْر، کہ اللہ تم دونوں کو اس زندگی کے راستے میں خیر پر جمع کرے، بھلائی پر جمع کرے، رب کی رحمتوں پہ جمع کرے۔ کس قدر بہترین اور حسین تحفہ ہے میاں بیوی کے لیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی خیر سے گزرے، محبتوں کے درمیان گزرے، الفتوں مودتوں کے درمیان گزرے، تو میاں بیوی کے لیے ضروری ہے، شوہر اور بیوی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس حسین سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفے کو یا اللہ کے رسول کی اس ہدایت کو آزمانے اپنی زندگی میں۔ اللہ ان کی زندگیوں میں برکتیں دے گا، رحمتیں دے گا، خیر و برکات کی بارشیں ہوں گی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ملے گی، اس سے بڑی کیا بات ہے۔ کہا رحم اللہ رجلا ورحم اللہ امرأة، اللہ اس بندے پر بھی رحم کا معاملہ فرمائے، اللہ اس بندی پر بھی رحم کا معاملہ فرمائے، رات کی تاریکیوں میں تنہائیوں میں اٹھتا ہے،
اپنی بیوی کو اٹھاتا ہے، یا وہ عورت اٹھتی ہے اپنے شوہر کو اٹھاتی ہے. میں نماز پڑھ رہا ہوں یا میں نماز پڑھ رہی ہوں تو میری بیوی اور میرا شوہر بھی اٹھنا چاہیے. ہم دونوں اللہ کی بارگاہ میں جھکتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، مانگتے ہیں، خیرات و برکات اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے وصول کرتے ہیں، بلکہ بھیک مانگ کر جھولی اللہ کے سامنے پھیلاتے ہیں. زندگیاں کس قدر بابرکت نہ ہوگی. میں اور آپ سوچیے ایک مرتبہ، مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے. اور سب سے بڑی بات کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے آپ کے لیے دعا لکھ دی گئی. یہ ضمانت ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا وہ دعا جو نہ رد ہو سکتی ہے، نہ ریجیکٹ ہو سکتی ہے، نہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کا لحاظ نہ کیا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسا قابل، لائق، صالح، نیک شوہر بنائے کہ ہم اپنی بیویوں کے ساتھ دین کے معاملات برتیں، اپنی بیویوں کے ساتھ دین کے معاملے میں آگے بڑھیں، اور ایسی ہماری بہنوں کو، ہماری خواتین کو بھی ایسی بیویاں بنائیں کہ وہ اپنے شوہروں کے ساتھ دین کے معاملے میں پکے رہیں، مضبوط رہیں، دین کے معاملے میں آگے رہیں، اور دین کے معاملے میں دین کی راہ میں، خیر کے معاملے میں جو ہے جمع رہیں. اللہ مجھے اور آپ کو نیک توفیق دے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مرتبہ دعا کی اور کہا، آپ جانتے ہیں درود کی کیا اہمیت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجنا، درود بھیجنا. رب صلی وسلم علی نبینا محمد، یا پھر آپ درود ابراہیمی پڑھیں. اس کی فضیلتیں بہت ہے کہ جو ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمتیں نازل کرتا ہے یا اس کا ذکر خیر کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ دعائیں مانگی، میں نے اللہ سے کچھ سوال کیا. آپ نے 4-5 چیزوں کا ذکر کیا. اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے اللہ سے یہ دعا مانگی کہ ما من عبد، جو کوئی بھی بندہ یصلی علیہ صلاح، کہ جو کوئی بندہ مجھ پر درود بھیجتا ہے تو میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا مانگی ہے کہ پروردگار اس پر جو ہے 10 مرتبہ صلاۃ بھیجے، اللہ اس پر 10 مرتبہ اس کا ذکر خیر کرے یا اس پر رحمتیں برکتیں نازل فرمائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا، اس کی فضیلت و اہمیت بہت ہے. یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ یہ ایک مستقل موضوع ہو سکتا ہے، اس پر مستقل خطبہ ہونا چاہیے بھی، تاکہ اس کی اہمیت اور فضیلت ہمیں معلوم ہو. اور اس میں بھی کچھ لوگ جو غلو کرتے ہیں اس میں بھی جو ہے توازن ہمارے سامنے بالکل صاف ذہن میں آ جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ دعا کی ہے کہ جو کوئی آدمی مجھ پر درود بھیجتا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں نے یہ دعا کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بدلے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عوض اس کو 10 مرتبہ اس پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے، اس کا ذکر خیر فرمائے. کہ اس قدر عظیم دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس کی پابندی کریں. اپنی دعاؤں میں زیادہ سے زیادہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دعا کی قبولیت کی بھی ایک طرح سے جو ہے نا، اگر آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، تو پھر یہ دعا کی قبولیت کے لیے جو ہے مقوی ہے، یہ آپ کی دعا کی قبولیت کی نشانی بھی ہو سکتی ہے. اور یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آپ درود بھیجیں گے تو پھر اس کی فضیلت اتنی ہے کہ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے 40 سے زیادہ فضیلتیں اس کی ذکر کر کے کہ آپ کا کتنا فائدہ ہو سکتا ہے دنیا اور آخرت دونوں کے معاملات میں. ایک اور حدیث اللہ کے رسول نے فرمائی، جسے میں وقت کی کمی کی وجہ سے آپ کے سامنے ایک آخری حدیث رکھ رہا ہوں، اور اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اور بالخصوص حالات حاضرہ کے مناسبت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر اللہ امرأ سمع مقالتی فحفظها ووعاها، اور ایک روایت میں کہا وأداها كما سمعها، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کو تر و تازہ رکھے، اللہ اس آدمی کو سرسبز و شاداب رکھے، اللہ اس کو تر و تازگی عطا فرمائے جس نے میری کوئی حدیث سنی، فحفظها، اس کو یاد کیا، ووعاها، اچھی طرح اس کو یاد کیا، کہا وأداها كما سمعها، اور جیسے اس کو سنا تھا بالکل اسی طرح اس کو آگے پہنچایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا پڑھنا، پڑھانا، اسے یاد کرنا، اس کو سننا، اسے آگے پہنچانا، اس کی تبلیغ کرنا، یہ اتنی بڑی فضیلت کی چیز ہے. اور بالخصوص اس سے علم حاصل کرنے کے جو مشتاق ہوتے ہیں، علم حاصل کرنے کا جو شوق رکھتے ہیں، ان لوگوں کے لیے اتنی بڑی خوشخبری ہے کہ وہ اگر اللہ کے رسول کی صرف ایک حدیث بھی آگے پہنچا دیں، جیسے کہا بلغوا عنی ولو آیا، مجھ سے آپ کوئی بھی بات پہنچا دو، چاہے وہ کوئی ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، اللہ کے رسول سے سنی ہوئی کوئی ایک بات بھی اگر آپ سامنے پہنچاتے ہیں تو یہ اللہ کے رسول کے حکم کی جہاں تعمیل ہوگی، وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کی بھی آپ مستحق بن سکتے ہیں.
اسی لیے آپ دیکھتے ہیں اہل علم نے لکھا ہے کہ خاص طور پر محدثین کرام ان کی زندگیوں میں ایسی تر و تازگی ہوتی ہے، ایسی سرسبز و شادابی ہوتی ہے، اللہ ان کے چہرے پر اتنی نور دیتا ہے، ان کی زندگیوں میں اتنا نور ہوتا ہے، یہاں تک کہا گیا کہ وہ 90 سالوں کے ہو جاتے ہیں، 100 سالوں کے ہو جاتے ہیں اہل علم، قوا ان کے کمزور پڑ جاتے ہیں، اعصاب ان کے کمزور ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ ان کے حافظے میں اتنی برکت دیتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں وہ 50 سالوں سے 70 سالوں سے جو پڑھاتے ہیں، کبھی ایک لفظ نہ ادھر ہوتا ہے نہ ادھر ہوتا ہے، کبھی ایک لفظ نہ ادھر ہوتا ہے نہ ادھر ہوتا ہے، اللہ ان کی زندگیوں میں اتنی برکت دیتا ہے۔ اور یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھنے والا ہی وہی خوش نصیب ہوتا ہے جو بار بار بکثرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتا ہے۔ وہ کہتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے کہا، وہ کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتا ہے نبی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں صحابی نے روایت فرمایا، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جتنی وہ حدیثیں پڑھتا جاتا ہے قال صلی اللہ علیہ وسلم، قال صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنی حدیثیں ایک حدیث حاصل کرنے والا طالب علم پڑھتا ہے، ایک حدیث کا عالم پڑھتا ہے، کوئی اللہ کا بندہ اس قدر جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا فیض اور سعادت حاصل نہیں کر پاتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بدلے میں اس کی زندگی میں وہ شادابی عطا کرتا ہے، وہ تر و تازگی عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے علماء جو بالکل سادہ رہتے ہیں، بڑے بڑے بزرگ علماء جن کی زندگیاں درس و تدریس میں نکل جاتی ہیں، آپ کو بسا اوقات اگر موقع ملے تو آپ کو ہندوستان کے یا کئی بڑے بڑے جامعات اور مدارس ہیں، آپ کو جا کے دیکھنا چاہیے وہاں کے شیوخ الحدیث کی کیا حالت ہوتی ہے، آپ دیکھ کر پہچان نہیں پائیں گے، ایک سادہ سے کرتے میں، ایک سادہ سی لنگی یا تہمد میں، یا پھر ایک سادہ سے جو ہے پیجامے کرتے میں ملبوس ہوتے ہیں، دیکھنے والا دیکھ کر بول نہیں سکتا کہ اس آدمی کی کوئی حیثیت ہوگی، بالکل معمولی اس آدمی، لیکن یہ وہی آدمی ہے جسے علم کی دنیا جس کا لوہا مانتی ہے، علم کی دنیا جس کے لکھے ایک ایک لفظ کو جو ہے آنکھوں پہ تولتی ہے، جس کی علم کی ایک بڑی دنیا، اہل علم علماء کا طبقہ جس کی ایک ایک بات کو لیتا ہے، پرکھتا ہے اور اسے جو ہے قبول کرتا ہے، کیوں؟ اس کے علم کی وجہ سے، حدیث نبوی سے اس کے شغف کی وجہ سے، کتاب و سنت سے اس کے علم کی وجہ سے، اس ربط کی وجہ سے، آپ دیکھیں، لیکن ان کی زندگیاں اس قدر بابرکت ہوتی ہیں، اس قدر آسان ہوتی ہیں، اس قدر سہل پسند ہوتی ہیں، ان کے اندر جو ہے کسی بھی قسم کی پریشانی، ٹینشنز، فکریں اور یہ خواہ کا بوجھ جو میں اور آپ اپنی مادی زندگی کی وجہ سے اپنے اوپر داخل کر لیتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین ہیں یہ علماء کو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ سمجھیں گے کہ کس قدر بابرکت ہے، اور یہ اللہ کے رسول کی دعا کو میں اور آپ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ آج کی مناسبت سے ہر ایک آدمی کے پاس فون ہوتا ہے، صرف ایک شیئر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، کوئی بھی صحیح چیز، کوئی بھی صحیح حدیث، اللہ کے رسول کی کوئی بھی صحیح حدیث، طلب العلم فریضہ، اتنی معمولی سی حدیث، آپ اس کو لیجئے اور صرف آگے بڑھائیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے اسے سنا، دیکھا، پڑھا، یاد کیا، اسے آگے پہنچایا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی کو تر و تازہ رکھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی میں نعمتوں کو، النعمت والبہجہ، اہل علم نے اس کی تشریح میں کہا ہے کہ اسے نعمتیں ملیں گی، سرور ملے گا، راحت ملے گی، آسانیاں ملیں گی، خوش قسمتیاں ملیں گی۔ تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ میں اور آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر دعائیں حاصل کرنا چاہیں، میں اور آپ بھی ان پاک باز گروہ میں، جماعت میں شامل ہونا چاہتے ہیں جنہوں نے براہ راست اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں حاصل کی اور اپنی زندگیاں سنوار لیں، تو میرے اور آپ کے لیے کچھ احادیث کے میں نے آپ کے سامنے نمونے رکھے تھے، کچھ مثالیں رکھی تھی کہ میں اور آپ اگر چاہیں تو ان احادیث پر عمل کرتے ہیں اور ان اعمال پر پابندی کرتے ہوئے میں اور آپ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے مستحق بن سکتے ہیں۔ کس قدر آسان اور کس قدر عظیم چیز ہے کہ بالکل آسان اس لیے کہ عمل کے لیے آسان ہے، اور عظیم اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہمیں مل جائے۔ کوئی جماعت کا بڑا عالم بھی اگر مجھے آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتا ہے تو کتنی خوشی ملتی ہے کہ فلاں شیخ، فلاں عالم، میرے استاد، وہ مجھے دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں، انہوں نے میرے لیے دعا کیا، کتنی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ آپ کو کتنی خوشی ملے گی جب آپ یہ عمل کریں گے اور آپ سوچیں گے کہ اللہ کے رسول نے مجھے دعا دی اور میں نے آج اللہ کے رسول کی دعا حاصل کر لی۔ کس قدر قسمت کی بات ہے، کس قدر خوش بختی کی بات ہے کہ آپ نے ایک عمل کیا اور آپ نے سوچا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مجھے مل گئی، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا رد کی جائے۔ ایسا ہو سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ قبول کی جائے گی۔ تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ آپ کے سامنے جو باتیں رکھی گئی ہیں کہ سب سے پہلے کہنے والا عمل کرے اور سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ آپ کے سامنے جو باتیں رکھی ہیں خلاصتاً ذکر کرنا چاہتا ہوں ان چند احادیث کا پھر سے ایک مرتبہ کہ اللہ کے رسول نے اس آدمی کے لیے رحم کا معاملہ کرنے کی بات کی جو فرض نماز
عصر کی فرض نماز سے پہلے 4 رکعت نفل نماز پڑھے، اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ اس کے ساتھ رحم کا معاملہ فرما، اللہ اس پر رحم فرما۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ اس مرد اور اس عورت پر رحم فرما جو رات کی تاریکیوں میں اٹھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اپنی بیوی کو اٹھاتا ہے اور اسے بھی نماز پڑھواتا ہے۔ ایسے ہی ایک عورت رات کی تاریکی میں اٹھتی ہے، اپنے شوہر کو اٹھاتی ہے اور وہ دونوں مل کے نماز پڑھتے ہیں، تو اللہ کے رسول نے دعا کی کہ اے اللہ تو ان دونوں پر رحم کا معاملہ فرما۔ اور وہ آدمی جو درود پڑھتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا درود پڑھنے والے کے لیے میں نے اللہ سے دعا کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 10 بدلے عطا فرمائے۔ ایسے اللہ کے رسول نے فرمایا ایسے نرم آدمی، سہل پسند آدمی، آسانیوں اور خیر بانٹنے والے آدمی پر اللہ رحم فرمائے کہ جب وہ معاملہ کرتا ہے، جب وہ بیچتا ہے تو آسانی کا معاملہ کرتا ہے، جب وہ خریدتا ہے تو آسانی کا معاملہ کرتا ہے، جب وہ اپنے قرض کی ادائیگی کے لیے جاتا ہے تو قرض کی ادائیگی کے لیے تقاضا کرتے ہوئے بھی، پوچھتے ہوئے بھی آسانی کا معاملہ کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول نے فرمایا کہ رحم اللہ امرأ کانت عنده مظلمۃ لاخی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر رحم فرمائے جس نے کسی پر ظلم کیا ہوگا، جس نے کسی پر ظلم کیا ہوگا، کسی کے حق میں جو ہے اس کے پاس کوئی ظلم ہوگا، کسی کی عزت پر، کسی کے دامن پر جو ہے کیچڑ اچھالا ہو، کسی پر الزام لگایا ہو، کسی پہ بہتان لگایا ہو، یا کسی کا مال کھا لیا ہو، غصب کر لیا ہو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اسے چاہیے کہ قیامت کا دن آنے سے پہلے اسے چاہیے کہ وہ اپنے معاملے کا تصفیہ کر لے، اپنے معاملے کا تصفیہ کر لے، یہ بہتر ہے، ورنہ قیامت کا وقت آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کرے گا یہ کہ ساری نیکیاں اٹھائے گا، اس مظلوم کو دے گا، اور اگر نیکیوں کا انبار آپ کے پاس ختم ہو چکا ہو تو پھر اس مظلوم کے گناہ اٹھائے جائیں گے اور پھر اس ظالم کے حق میں جو ہے ڈال دیے جائیں گے، اس کی گردن پر وہ سارا بوجھ ڈال دیا جائے گا۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ اس آدمی پر رحم کا معاملہ فرمائے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی بھی قسم کی کسی کے بھی حق میں کوتاہی ہو گئی ہو، لیکن وہ قیامت کا دن آنے سے پہلے، وقت آنے سے پہلے وہ جائے اور اگر اس کا مال غصب کیا تھا تو وہ واپس کر دے، کسی قسم کی جو ہے اس کے حق میں جو ہے کوتاہی کی تھی تو اس کی معافی مانگ لے، اگر اس پر کوئی الزام لگایا تھا تو اس کا تصفیہ فرما لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے پر رحم کا معاملہ فرمائے گا۔ میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے، یاد رکھیے میرے بھائی، اللہ کے حق میں اگر کوتاہی ہوتی ہے، ہونی نہیں چاہیے، اگر ہوتی ہے تو میں اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رحمان و رحیم بھی ہے، غفور و رحیم بھی ہے، غفار بھی ہے، تواب بھی ہے، اپنے در پر آنے والے بندوں کو معاف کرتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو معاف نہیں کرتا جس کے ذمے بندوں کا حق باقی ہوگا۔ کل قیامت کے دن ایسے لوگ آئیں گے جن کے پاس ان کی نیکیاں پہاڑ برابر ہوں گی، لیکن جائیں گے کہاں؟ جہنم میں۔ کہا کیوں؟ کہا ضرب ھذا، اکل مال ھذا، شتم ھذا، قذف ھذا، کہا اس کو مارا ہوگا، اس کو گالی دی ہوگی، اس کا مال کھایا ہوگا، اس کا حق غصب کیا ہوگا، اس پر بہتان لگایا ہوگا، یعنی جس قدر ہو سکے لوگوں کے حقوق میں کوتاہیاں کی ہوگی، کسی کو مارا، کسی کو پیٹا، کسی کو گالیاں دی، اس کا مال ہڑپ لیا، جہاں موقع ملا کوئی مجبور نظر آیا اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھا لیا۔ آپ آج بچ سکتے ہیں، آج فائدہ اٹھا سکتے ہیں، آپ کسی کی دنیا ہی برباد کر سکتے ہیں، آخرت آپ کی برباد ہو جائے گی۔ آج آپ اپنا فائدہ دنیا بنا سکتے ہیں، آخرت نہیں بنا سکتے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے کہا مان لیجئے کہ کسی کے ذمے کسی کا حق باقی بھی ہے، اور وہ وقت آنے سے پہلے یہ فکر کرے کہ مجھے چاہیے کہ بھئی میں اپنا معاملہ صاف کر لوں، کسی کے ساتھ ظلم کا معاملہ کیا، کسی کا حق غصب کیا ہے تو اسے جا کے واپس کر دوں، کسی کے حق میں جھوٹی گواہی دی ہے تو پھر وہ جا کے معاملہ صاف کر لوں۔ تو ایسے آدمی جو فکر مند ہو کر اپنے ظلم کا جو ہے تلافی کرتا ہے، اپنی اس غلطی کی تلافی کرتا ہے، اللہ کے رسول نے اس کی فکر کو دیکھتے ہوئے اس آدمی کے بھی حق میں جو ہے رحم کی دعا کی ہے، کہا اللہ اس آدمی پر بھی رحم فرمائے جس کی زندگی میں کسی کا بھی ظلم باقی ہوگا اور وہ جائے گا اور اس کا تصفیہ کر لے گا۔ تو میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ میں اور آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دعاؤں کو حاصل کرنے کے لیے جس قدر ہو سکے کوشش کریں۔ اس سے بڑی خوش بختی کی، خوش قسمتی کی کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگیوں میں کتاب و سنت کی روشنی نازل فرما، ہماری زندگیوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بھی نصیب فرما، ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالی ان پاک باز گروہ میں، ان نفوس قدسیہ میں شامل فرما جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں نصیب ہوتی ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نیک بنائے، ایک بنائے، سچا اور
پکا موحد اور مومن بنائیں، کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں، کسی بھی قسم کی ریاکاری سے، شہرت سے، نام و نمود سے اور عمل میں کسی بھی قسم کی ملاوٹ سے ہماری حفاظت فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور آپ کے دلوں میں اخلاص اور اخلاص کی برکتیں ہماری زندگیوں میں نصیب فرمائے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم ورب حليم۔